الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس الحادی والثلاثون 31واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 31واں سبق یہ مفعول فیہ کا بیان ہے۔ مفعول فیہ ہم نے اب تک جو ہے منصوبات میں سے ایک مفعول مطلق پڑھا، مفعول بہ پڑھا، اور یہ ایک مفعول فیہ کا بیان ہے۔ تو آئیے اس کے مفعول فیہ کے تحت ہم اس سیر حاصل بحث کرنے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو مفعول فیہ کے اندر کیا کیا بیان کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، مفعول فیہ کی تعریف بیان کریں گے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو، تو جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو اسے مفعول فیہ کہتے ہیں۔ تو جگہ میں ہو یا وقت میں ہو، یعنی زمانے میں ہو یا مکان میں ہو، تو دونوں صورتوں میں اسے کیا کہیں گے؟ مفعول فیہ کہتے ہیں۔ جیسے دخلت فی المدینۃ یوم الجمعہ، میں جمعہ کے دن شہر میں داخل ہوا، میں جمعہ کے دن شہر میں داخل ہوا۔ اب یہاں فرماتے ہیں مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو مثال ہے، اس مثال کے اندر یوم الجمعہ یہ مفعول فیہ ہے اور یہ وقت ہے، یعنی زمانے پر دلالت کر رہا ہے، لہذا اس کو کہیں گے مفعول فیہ۔ اب یہ آگے الگ قسمیں آ رہی ہیں کہ مفعول فیہ جو جگہ پر دلالت کرے گا وہ ظرف مکان کہلائے گا، اور جو زمانے پر دلالت کرے گا وقت وغیرہ پر تو اس کو ظرف زمان کہیں گے۔ تو یوم الجمعہ میں یہ ہے زمانے پر وقت پر دلالت کر رہا ہے، لہذا اس کو ظرف زمان کہیں گے۔ یہاں جو مثال میں دخلت فی المسجد فی المدینہ میں ہے، فی المدینہ کو اگر ہم یہاں پر فی ہٹا دیں تو یہی جو ہے فی جو ہے ہٹانے کی صورت میں، تو ایسی صورت میں یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مفعول فی بنے گا۔ لیکن فی کے ساتھ داخل ہونے کی صورت میں یہ مفعول فی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس کو مثال رکھیں دخلت المدینۃ یوم الجمعہ، تو ایسی صورت میں مدینہ جو ہوگا یہاں پر مفعول فی ہوگا اور مکان پر دلالت کرے گا، اور یوم الجمعہ یہ مفعول فی ہوگا اور یہ زمانے پر دلالت کرے گا۔ آگے بیان بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں، تو تعریف آپ سمجھ لیں کہ ایک تعریف اس کی یوں کی جاتی ہے کہ وہ اسم جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو۔ تنبیہ، اب یہ تنبیہ اسی کے تحت بیان فرما رہے ہیں جو ہم نے ذکر کی۔ تنبیہ کیا ہے؟ ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا۔ ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا اور اس کو مفعول فیہ نہیں کہتے۔ تو دیکھیے یہاں پر فی المدینہ میں یہاں پر جو ہے ظرف المدینہ، لیکن اس سے پہلے فی لفظاً مجرور موجود ہے تو یہ ظرف ہو گیا مجرور، لیکن اب اس کو مفعول فیہ نہیں کہتے۔ اور حرف جر محذوف ہو تو ظرف منصوب ہوگا، اور حرف جر محذوف ہو تو ظرف منصوب ہوگا اور مفعول فیہ کہلائے گا۔ جیسے ہی آپ اس مثال میں اگر فی کو ہٹا دیں تو ایسی صورت میں مثال ہوگی دخلت المدینۃ یوم الجمعہ، تو یہاں پر اب المدینہ بھی مفعول فیہ ہو جائے گا اور یوم الجمعہ بھی مفعول فیہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جہاں پر فی داخل ہو جائے تو ظرف جو ہوگا لفظاً مجرور ہوگا اور مفعول فیہ نہیں کہیں گے اسے۔ تو یہ ہو گیا مفعول فیہ کی تعریف اور اس کے اندر کچھ فائدہ۔ اب یہاں ظرف کی اقسام بیان کریں گے، ظرف زمان، ظرف مکان، پھر ان کی دو قسمیں بیان کریں گے، ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود، یہ ساری تفصیل اس کے تحت آئے گی۔ ظرف کی اقسام، ظرف کی دو قسمیں۔ نمبر ایک ظرف زمان۔ ظرف زمان وہ وقت جس میں فعل واقع ہو، تو لہذا ظرف زمان زمانہ وہ وقت بولیں گے، ظرف زمان وہ وقت جس میں فعل واقع ہو۔ جیسے اذهب غدا، میں کل جاؤں گا، میں آنے والے آئندہ کل جاؤں گا۔ تو یہاں دیکھیے کہ غدن یہ کیا ہے؟ زمانہ ہے، اور زمانے میں یہ فعل واقع ہو رہا ہے جانا، تو اس کو کہیں گے غدن کو یہ مفعول فیہ ہے اور زمانے میں دلالت کر رہا ہے، اس لیے ظرف زمان بنے گا۔ وہ وقت جس میں فعل واقع ہو، جیسے اذهب غدا میں کل جاؤں گا۔ دوسری قسم ہے اس کی ظرف مکان۔ تو اولاً دو قسمیں ہیں ظرف کی، دو قسمیں ظرف زمان، ظرف مکان۔
تو ظرف مکان کسے کہتے ہیں؟ ظرف مکان وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو، اور ظرف زمان وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو، اور ظرف مکان وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو۔ تو ظرف زمان کہیں گے وہ وقت، اور ظرف مکان کہیں گے وہ جگہ۔ مکان جگہ پر دلالت کرے گا، زمان وقت پر دلالت کرے گا۔ جیسے صلیت خلف الامامی، میں نے امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو یہاں دیکھیں کہ خلفہ یہ جو ہے زمان مکان پر دلالت کر رہا ہے، خلفہ یہ مفعول فی بنے گا۔ تو خلفہ یہ مفعول فی ہے جو جگہ جس میں فعل واقع ہو، تو یہ امام کے پیچھے ہونا یہ جگہ پر دلالت کر رہا ہے، لہذا خلفہ یہ مفعول فی ہے، اور اس کو کہیں گے ظرف مکان۔ پھر جو ظرف زمان ایسا ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، ایسا ظاہر کرے، پھر جو اب یہاں دو قسمیں اس کی بیان کریں گے۔ ظرف اولاً یاد رکھیں کہ ظرف کی ایک قسم ہے، ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ پھر دونوں کی تعریف کرنے کے بعد پھر ظرف زمان کی دو قسمیں بنیں گی، اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں بنیں گی۔ پھر جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، یعنی جس کی کوئی حد نہ ہو، کوئی ہم شمار نہ کر سکتے ہوں، جس کی وغیرہ انتہا وغیرہ، یعنی جس کی کوئی حد نہ ہو، تو ایسی صورت میں کوئی حد معین نہ ہو تو اس کو بولیں گے ظرف زمان غیر محدود، یعنی ایسا ظرف زمان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، یا اس کا نام رکھیں گے ظرف زمان مبہم، ایسا ظرف جس کا زمانہ مبہم ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں تک ہے، کوئی دراز چلے آ رہا ہے، تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو اس کو بولیں گے ظرف زمان غیر محدود، اور دوسرے نام ہے ظرف زمان مبہم، ظرف زمان مبہم۔ تو اب ظرف زمان مبہم کہتے ہیں جیسے سمتو دہرن، سمتو دہرن میں نے ایک زمانے تک روزے رکھے، تو یہ زمانے کی کوئی حد نہیں ہے، یہاں پر کوئی حد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایسی جگہ میں فعل واقع ہو رہا ہے، تو جیسے زمانہ ظاہر کر رہا ہے جس کی حد نہیں یہاں پر، تو اس کو بولیں گے کہ یہاں پر ظرف زمان غیر محدود ہے۔ تو دہرن میں یہ دہرن جو ہے ظرف زمان ہے اور غیر محدود ہے، یا ظرف زمان مبہم ہے۔ اور دوسری ہے اس کی تعریف کی جو ہم نے کہی تھی، اور جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی حد ہو، بس اس کا برعکس ہے۔ تو دو تعریف رکھیں ہر ایک کی، اور دونوں میں تعریف میں ایک الٹا کر دیں۔ جیسے ظرف زمان محدود وہ ہے جس کی کوئی حد معین ہو، اور ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی کوئی حد نہ ہو، اسے ظرف زمان محدود کہتے ہیں۔ تو دو قسم ہوئی، ظرف زمان محدود اور ظرف زمان غیر محدود۔ جس ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی کوئی حد ہو، اسے ظرف زمان محدود کہتے ہیں۔ جیسے سمتو شہرن، میں نے ایک ماہ تک روزے رکھے۔ تو یہاں دیکھیں شہرن یہ جو ہے مفعول فی ہے اور ظرف زمان ہے، زمانے پہ دلالت کر رہا ہے، اور ایسے زمانے پہ دلالت کر رہا ہے جس کی حد ہے کہ مہینہ متعین ہے، اور حد اس کی معلوم ہے کہ ایک مہینہ۔ تو یہاں یہ کہیں گے کہ شہرن یہ ظرف زمان ہے اور محدود ہے، تو اس کی یہ دو قسمیں بن گئی ظرف زمان کی، ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود، یا اس کا نام ہے ظرف زمان مبہم، دوسری ہے ظرف زمان محدود۔ اب اسی طرح جو ہے ظرف مکان کی بھی یوں ہی دو قسمیں، یوں ہی جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، اسے ظرف مکان غیر محدود یا ظرف مکان مبہم کہتے ہیں۔ یوں ہی جو ظرف مکان، یعنی ایسا جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، تو اسے ظرف مکان، تو وہاں پر جو ظرف زمان بولے تھے ہم نے، اور یہاں ظرف مکان، صرف نام مکان رکھ لینا، باقی وہی صرف معنی اس کا۔ تو یوں ہی جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، اسے ظرف مکان غیر محدود یا ظرف مکان مبہم کہتے ہیں۔ تو وہی ہوا جو اوپر تھا ظرف زمان کی طرف، اس زمان کی ہٹا کر یہاں مکان رکھ لینا ہے۔ تو تعریف دونوں کی زمان اور مکان کی کیا ہے، مکان رکھنا ہے بس۔ یوں ہی جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، اسے ظرف مکان غیر محدود یا ظرف مکان مبہم کہتے ہیں۔ جیسے جلستو امام الامیر، میں امام الامیر، میں امیر کے سامنے بیٹھا، میں امیر کے سامنے بیٹھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں امیر کے سامنے ہونا، یہ امام جو ہے یہ ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر دلالت کر رہا ہے جس کی حد نہیں ہے، تو اس کو ظرف مکان غیر محدود یا ظرف زمان مبہم کہیں گے۔ کہ امیر کے سامنے بیٹھنا، کتنا کیا بیٹھنا، کوئی حد نہیں ہے اس کی کتنی، تو ایسی صورت میں یہ امام جو ہوگا ظرف مکان غیر محدود ہوگا۔
اب اور جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے، اور جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد ہو، اسے ظرف مکان محدود کہتے ہیں۔ اور جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد ہو، اسے ظرف مکان محدود کہتے ہیں۔ جیسے دخلت دارن، میں گھر میں داخل ہوا، میں گھر میں داخل ہوا۔ تو یہاں دیکھیں دارن کی کوئی حد ہے، ایک دار ہوتا ہے جس کو چار دیواری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہ ایک گھر بنتا ہے، تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، لہذا اس کو بولیں گے کہ یہ دارن جو ہے ظرف مکان ہے اور محدود ہے۔ تو یہ چار قسمیں ہوئی۔ اولاً یاد رکھیں کہ پہلے ظرف زمان، پھر ظرف مکان، پھر ظرف زمان کی دو قسمیں، ظرف زمان محدود غیر محدود یا ظرف زمان مبہم، پھر دوسری ظرف زمان محدود، پھر دو ظرف مکان کی دو قسمیں، ظرف مکان غیر محدود اور ظرف مکان محدود۔ یہ ہو گئیں، بیان ہو گیا۔ اب اس کے تحت کچھ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں کہ ظرف مکان اور محدود میں کیا کیا کب لائیں گے فی وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں نمبر 1 قواعد و فوائد میں ظرف مبہم، ظرف مبہم چاہے وہ زمان ہو یا مکان، ظرف مبہم چاہے وہ زمانہ ہو یا مکان ہو، سے پہلے فی لانا جائز نہیں ہے، فی لانا جائز نہیں ہے، لہذا اس سے پہلے فی نہیں لا سکتے، چاہے وہ مکان ہو یا زمان، ظرف مبہم ہونا چاہیے، یعنی ظرف مبہم غیر محدود۔ اب یہاں دیکھ لیں قمت امامہ دہرن، یہ امام جو ہے ظرف مکان ہے اور ظرف مکان غیر محدود ہے، یعنی مبہم جس کو بولتے ہیں، اور دہرن یہ ظرف زمان ہے اور یہ غیر محدود ہے۔ دہرن یہ ظرف زمان ہے اور غیر محدود ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں مثالیں جمع کر دیں یہاں پر، لہذا اس سے پہلے قمت فی امامہ دہرن، دہرن وغیرہ فی نہیں لا سکتے ان کے درمیان میں، قمتو کے بعد، یا قمتو فی امامہ یا قمتو فی دہرن یہ نہیں لا سکتے، اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ظرف مبہم چاہے وہ زمان ہو یا مکان، اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے ظرف مکان محدود، ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا واجب ہے۔ جیسے قمت فی الدار، تو یہ فی الدار، الدار یہ جو ہے محدود ہے، دار اور یہ مکان ہے، مکان پر دلالت کرتا ہے، لہذا اس سے پہلے فی لانا واجب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں قمت فی الدار، میں گھر میں کھڑا ہوا، لہذا دار ظرف مکان محدود سے پہلے فی آیا۔ پھر بیان فرماتے ہیں تیسرا نمبر قاعدہ ظرف زمان محدود، یہ تو ظرف مکان ہوا، اب ظرف زمان محدود سے پہلے فی لانا جائز ہے، ظرف زمان محدود سے پہلے فی لانا جائز ہے، یعنی فی لا بھی سکتے ہیں اور فی نہیں لا سکتے ہیں۔ جیسے قامہ فی لیلن، تو یہاں لیل جو ہے ظرف زمان ہے اور محدود ہے کہ ایک رات پر دلالت کر رہا ہے، لہذا فی کا دخول کر کے دکھایا کہ قامہ فی لیلن، میں رات میں کھڑا ہوا، اور اس کو اسی کی طرح کہہ سکتے ہیں قامہ لیلن۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو یہ ظرف لفظاً مجرور ہوگا، جیسے فی لیلن تھا، لیکن جب فی ہٹا دیا ہم نے تو یہ اپنی حالت پر منصوب آ جائے گا، جیسے قامہ لیلن میں۔ تو یہ دونوں مثالیں یعنی رکھ بھی سکتے ہیں اور نہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے قرینہ ہو تو مفعول فی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی قرینہ کوئی پایا جا رہا ہے، کوئی ایسا جس سے پتہ چلے، جیسے کہ ہم نے کوئی سوال کیا ہے، سوال کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے، تو اس کے عامل کو مفعول فی کے عامل کو حذف کرنا، فعل کو حذف کرنا جائز ہے، کیونکہ سوال میں جو سوال ہے وہی جواب میں آنا ہے، تو جواب ہم ذکر کریں گے تو سوال اس کا سمجھ میں آگا کہ ہاں اس سوال میں یہ چیز پوچھی گئی تھی، تو یہ قرینہ پتہ چلے گا۔ تو قرینہ ہو تو مفعول فی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے کوئی پوچھے متی تصوم، تم کب روزہ رکھو گے، تو یہاں تصوم یہ فعل ہے، اب یہ مفعول فی اور متا جو ہے مفعول فی ہے، تو مفعول فی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے جواب میں، اور جواب میں آپ کہیں، جواب میں کہا جائے غدن، تو صرف غدن ہی کہہ دیا جائے تو کافی ہو جائے گا، حالانکہ جملہ درست ہوگا، جملہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اصوم غدن، اصوم غدن یہ تھا جملہ، لیکن اگر صرف اصوم ہٹا کر غدن کہہ دیں گے تب بھی صحیح ہوگا، اور عامل یعنی اصوم کو حذف کر دیں گے تب بھی درست ہوگا، کیونکہ سوال کے اندر جو تصوم ہے وہ اس بات پر جلالت کر رہا ہے کہ غدن سے پہلے ہی جو ہے اصوم کا صیغہ ہی ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سبق جو ہے مفعول فی کا بیان۔ آئیے اس کے تحت ہم 2 تمرینیں حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کریں۔ غلطی کی نشاندہی میں 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 مفعول فی کو ظرف زمان کہتے ہیں،
مفعول فی کو ظرف زمان کہتے ہیں، بلکہ یہاں کہیں گے مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں، زمان ہٹا دیں، مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے جس ظرف کی حد ہو اسے ظرف مبہم کہتے ہیں، غلط ہے، بلکہ یہاں لکھیں گے جس ظرف کی حد ہو اسے ظرف محدود کہتے ہیں، جس ظرف کی حد ہو اسے ظرف محدود کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ظرف زمان سے پہلے فی لانا واجب ہے، ظرف زمان سے پہلے فی لانا واجب ہے، بلکہ نہیں ہے، بلکہ ظرف مکان محدود، تو یہاں ہمیں اتنا شامل کرنا پڑے گا کہ ظرف مکان محدود، ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا واجب ہے، ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا واجب ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے تمرین نمبر 2 مکمل ہو گئی۔ آئیے تمرین نمبر 3 حل کرتے ہیں، اور تمرین نمبر 3 میں کیا ہے، 2 جز ہیں۔ نمبر 1 الف ہے مفعول فی الگ کیجئے، نیز بتائیں کہ اس سے پہلے فی آ سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ آپ کو بتانا بھی ہے کہ ہم نے بتایا، جو ہم نے قاعدے بیان کیے ان قاعدوں کے اندر بتایا گیا تھا کہ کہاں فی لانا جائز ہے، کہاں لانا واجب ہے، کہیں نہیں لا سکتے، کہیں لانا، یہ ساری صورتیں آپ کو بتانا بھی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم۔ نمبر 1 جملہ ہے ولد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کے دن پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر دیکھیے نبینا یہ ولدہ کا نائب فاعل ہے، اور یوم الاثنین یہ جو ہے مفعول فی ہے، اور یہ مفعول فی ہے، یہ ظرف زمان ہے اور محدود ہے، یعنی زمانے پر دلالت کر رہا ہے، پیر شریف، پیر کا دن، تو یہ زمانے پر دلالت کرتا ہے اور ظرف زمان محدود ہے، اور جب ظرف زمان محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا جائز ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے اوپر مثال کے اندر پڑھا قام قمت قیام فی لیل و قمت لیلا، تو یہ ہو گیا، تو اس سے پہلے فی لانا جائز ہے۔ نمبر 2 ختمت القرآن لیلۃ القدری، میں نے شب قدر میں قرآن مکمل کیا۔ تو یہاں لیلۃ القدری میں بھی لیلۃ القدر یہ مفعول فی ہے، یعنی ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان محدود ہے، جو ایک معین حد پر دلالت کر رہا ہے، محدود ہے، ظرف زمان ہے، محدود حد پر بیان کر رہا ہے، لہذا اس سے پہلے بھی فی لانا جائز ہے، جیسے کہ پہلے والے ہم نے کہا، لہذا ایسا کہہ سکتے ہیں ختمت القرآن فی لیلۃ القدری، جس طرح وہاں پر کہہ سکتے ہیں ولد نبینا فی یوم الاثنین۔ نمبر 3 ہے صلیت خلف الامامی، صلیت خلف الامامی، میں نے امام کے پیچھے نماز ادا کی، میں نے امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو یہاں پر دیکھیں خلفہ یہ مفعول فی ہے، اور مفعول فی میں کون سا ہے، ظرف مکان مبہم ہے، ظرف مکان جو ہے مبہم، یعنی ظرف مکان غیر محدود، اس کا نام رکھیں گے ہم ظرف مکان غیر محدود کہیں گے اس کو۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے پیچھے بیان کیا، تو اس سے پہلے ظرف مکان جو ہے غیر محدود ہے، اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے استیقظ وقت التہجد، میں تہجد کے وقت بیدار ہوتا ہوں۔ تو یہ وقت تہجد کا وقت، یہ ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان محدود ہے، تہجد کے وقت پر دلالت کر رہا ہے متعین وقت پر، تو ظرف زمان محدود ہے، لہذا اس سے پہلے فی لانا جائز ہے، لہذا جہاں ظرف زمان محدود پر دلالت کرے تو اس سے پہلے فی لانا جائز ہوتا ہے، لہذا درست کریں گے، اس طرح لانے کا جواز بتا سکتے ہیں استیقظ فی وقت التہجد۔ نمبر 5 ہے اتل القرآن کل یوم صباحا، میں ہر دن صبح میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہاں کل یوم صباحا میں یہاں پر یوم جو ہے یہ ظرف زمان ہے اور محدود ہے، یہاں ایک دن پہ دلالت کر رہا ہے، اور جب ظرف زمان محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا جائز ہوتا ہے، لہذا یہاں ایسے کہہ سکتے ہیں اتل القرآن فی کل یوم، فی کل یوم صباحا۔ نمبر 6 ہے اطیع الوالدین دائما، میں ہمیشہ والدین کی اطاعت کرتا ہوں، میں ہمیشہ والدین کی اطاعت کرتا ہوں۔ یہاں پر دائماً جو ہے یہ دائماً ظرف مبہم ہے، اور ظرف زمان مبہم ہے،
غیر محدود کہیں گے اسے. ظرف زمان مبہم غیر محدود ہے، اس کا مبہم کا نام غیر محدود ہے، لہذا اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں ہے. اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں، جیسے کہ دہرن جو تھا ظرف زمان غیر محدود ہے، لہذا اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں، ایسی اس سے پہلے بھی لانا جائز نہیں ہے. نمبر 7 جملہ ہے اصوم شہر رمضانہ، میں جو ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں. تو یہاں پر بھی شہر رمضان میں شہر جو ہے یہ ظرف زمان ہے، محدود ہے، اور جب ظرف زمان محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا جائز ہوتا ہے. لہذا دیکھیں یہاں پر اس طرح بھی لا سکتے ہیں اصوم فی شہر رمضانہ. تو آپ اتنا یاد رکھیں کہ اس کے اندر جو ہم نے بیان کیا تو جو ظرف زمان محدود ہوگا اس کے اندر بس جو ہے فی لانا جائز ہونے کا ثبوت ملے گا، لانا جائز ہے. اور ظرف مکان جو محدود ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے فی لانا واجب ہوا ہے. اس کے اندر بتایا کہ آپ کو کہ یہ بتایا کہ ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا واجب ہے، اور ظرف یہ اوپر بیان کیا گیا کہ ظرف زمان محدود سے پہلے فی لانا جائز ہے. تو یہ ساری صورتیں آپ کو بیان کر دیں اس کے اندر. اب آئیے ہم غلطی کی نشاندہی نمبر 12 دیکھیے، درجہ ذیل جملوں میں غلطی اور اس کی وجہ کی نشاندہی فرمائیے. اس کی وجہ بھی ہمیں ذکر کرنا ہے اور نشاندہی کرنا ہے. نمبر 1 جملہ ہے اصلی مسجدن، اصلی مسجدن. یہاں پر ایک جملہ دیا ہے اصلی مسجدن، میں مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں. تو یہاں پر جملہ ہوگا اصلی فی مسجدن. کیوں کہ مسجد جو ہے زمان مکان پر دلالت کر رہا ہے اور مکان محدود ہے، اور جب ظرف مکان محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا واجب ہوتا ہے، لہذا فی لائیں گے، اور فی لانے کی وجہ سے یہ ظرف مکان جو ہے لفظاً مجرور ہوگا، تو اب درست بنے گا اصلی فی مسجدن. نمبر 2 ہے ارجعو فی غدن، ارجعو فی غدن. تو یہاں پر دیکھیں کہ غد جو ہے ظرف زمان ہے اور محدود ہے، ظرف زمان ہے محدود ہے، اور جب ظرف زمان محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا بھی جائز ہوتا ہے اور فی یعنی ہٹا بھی سکتے ہیں. تو اب یہاں پر 2 صورتیں بنا سکتے ہیں اس کی. ارجعو فی کی وجہ سے تو اس کو غدن کو غدن کر دیں گے، مجرور ہو جائے، اور اگر فی ہٹائیں تو ارجعو غدن. تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا. اب میں کل لوٹوں گا. نمبر 3 ہے احفظ الدرس دارن، میں گھر میں سبق یاد کرتا ہوں. تو اب یہاں دار جو ہے یہ جو ہے ظرف مکان ہے اور محدود ہے، لہذا ظرف مکان محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں پر جملہ بنے گا احفظ الدرس فی دارن، میں گھر میں سبق یاد کرتا ہوں. تو دار یہ ظرف مکان ہے اور محدود ہے، اور جب ظرف مکان محدود ہو تو اس سے پہلے فی لانا واجب ہوتا ہے، لہذا احفظ الدرس فی دارن. نمبر 4 ہے الحکم فوق الادب. یہاں جو ہے اعرابی غلطی ہے، اس کو اعرابی غلطی کو ہم درست کریں گے، اور اعرابی غلطی ایسے درست ہوگی کہ یہاں فوقہ جو ہے مفعول فی ہے، اور مفعول فی ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، لہذا یہاں پڑھیں گے الحکم فوق الادب. مفعول فی ہے کہ ویسے منصوب ہوگا، اور فوق الادب حکم جو ہے ادب کے اوپر ہے. نمبر 5 ہے درست سنونا. یہاں بھی اعرابی غلطی ہے کہ سنونا میں نے سالوں پڑھا. تو سنونا یہ جمع مذکر سالم ہے، اور یہ سنونا یہ حالت رفع میں، جبکہ یہاں پر سنین یہ جو گا مفعول فی بنے گا، اور مفعول فی یہ ہوتا ہے حالت نصبی میں ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم جب حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتا ہے، لہذا درست ہوگا درست سنینا. یہاں پر جو ہے ظرف زمان ہے، یہ ظرف زمان ہے، تو مفعول فی کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اس لیے ظرف سنینہ ہو جائے گا. نمبر 6 ہے لا اقرأ فی خلف الامامی، میں امام کے پیچھے قرأت نہیں کروں گا. تو یہاں پر جو ہے خلف جو ہے ظرف مکان غیر محدود پر دلالت کر رہا ہے، ظرف مکان غیر محدود پر دلالت کر رہا ہے، اور جب ظرف مکان غیر محدود پر دلالت کرے تو اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں ہوتا ہے، لہذا درست جملہ ہوگا لا اقرأ خلف الامامی، میں امام کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، فی ہٹ جائے گا یہاں سے. اور بعض لوگوں نے یہ صورت بھی بیان کی اس کی کہ لا اقرأ کی جگہ لا اصلی پڑھ لیں،
لیکن یہاں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو محل نظر نہیں ہے، محل شاذ فی کے بارے میں ہے کہ فی کا دخول یہ خلف پر داخل ہوا ہے، اور خلف جو ہے یہ ظرف مکان ہے اور غیر محدود ہے، اور جب ظرف مکان غیر محدود سے پہلے فی لانا جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں فی ہٹا دیں گے، اور لا اقرؤ فی خلف الامام. اگر لا اصلی بھی پڑھیں تو کوئی خرابی نہیں اس کے اندر، لا اصلی خلف الامام. تو یہ ہمارا جو ہے سبق نمبر 31 جو ہے مفعول فی کا بیان مکمل ہو گیا. اب آپ کو ہمارا یہ سبق سلسلہ کیسا لگا، ضرور اس کے بارے میں اپنی کامنٹس جو ہیں رائے اور مشوروں سے نوازیں، ارسال کریں. آپ کو پریشانی سمجھنے میں آ رہی ہے تو وہ بھی بتائیں تاکہ ہم اسے بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں، اور اپنے ہمارے چینل کو درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم.